اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17ویں پارے میں 22 نمبر سورہ الحج ہے اور اس کی آیت نمبر 25 سے آج شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا بلا شک و شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ یہ آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ روکا اور ان لوگوں کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بیت اللہ میں پہنچے ہیں اور انہوں نے عمرہ کیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے، اور یہ خواب جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنایا اور ان سب حضرات کا خیال یہ ہوا کہ اس سال عمرے کے لیے چلیں۔ اللہ تعالی نے اس خواب میں عمرے کے لیے کوئی تاریخ تو متعین کی نہیں تھی، کوئی سال تو بتایا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ یہ شوق اتنا غالب تھا کہ سب کا خیال یہ ہوا کہ اللہ کے گھر حاضری ہو جائے تو اچھا ہے، اور اسی نیت سے ان لوگوں نے احرام باندھے اور قربانی کے جانور لے کے مکہ مکرمہ چلے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ پہنچ کے حدیبیہ میں کافروں نے روک دیا اور مشرکین مکہ نے یہ بات طے کر دی کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات سے بہت شدید دکھ پہنچا اور قریب تھا کہ قریش مکہ کی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرما لیا۔ اس صلح حدیبیہ کی تفصیلات تو آتی ہیں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں، جہاں اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کی فتح کا ذکر فرمایا اور اس صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر صرف اتنی سی بات فرما دی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے گھر جانے سے انہیں روک دیا، اور 6 ہجری کے بعد پھر 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق تشریف لائے، اور اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ آپ صرف 3 دن بیت اللہ میں رکیں گے، اور آپ نے 3 دن گزارے، عمرہ کیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ واپسی ہو گئی۔ اور یہ جو کافروں نے انہیں روکا تھا مشرکین مکہ نے، اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی ہے اور مدینہ منورہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حدیبیہ میں جب روک دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بلا شک و شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یہ مکہ مکرمہ کے کافر، سب سے پہلا جرم تو یہ ہے کہ حرم میں رہ کے اللہ کے ساتھ نافرمانی، اور نافرمانی بھی اس درجے کی جو کفر کی نافرمانی ہے، انہوں نے یہ کی۔ اور دوسری چیز یہ فرما دی کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے کو منع کرتے ہیں، والمسجد الحرام، اور ادب والی احترام والی جو مسجد تھی اس مسجد سے انہوں نے روکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو روکا تھا
اس لیے یہ بات آ گئی کہ یہ اتنے ظالم ہیں مشرکین مکہ کہ اللہ کے راستوں کو بند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ تو یصدون عن سبیل اللہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اور بہت سے حربے اور کام کیے ہیں کہ اللہ کے دین کو روکیں، اللہ کی توحید اس کو ختم کریں، اللہ کی وحدانیت کے راستے میں روڑے اٹکائیں۔ اسلام کے خلاف یہ 3 جنگیں اس وقت تک لڑ چکے تھے، یعنی بدر، احد اور اس کے ساتھ ساتھ خندق، اور چھوٹے موٹے جو مارکے تھے مسلمانوں کے وہ اس کے علاوہ تھے جو ان کافروں کے خلاف تھے۔ الغرض پورے عرب میں، پورے خطے میں سب لوگ اس بات کے درپے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مٹائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے ہیں اس پیغام کے خلاف لوگوں کو ابھاریں اور کھڑا کریں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ اس کے ساتھ ساتھ ظلم یہ تھا کہ اللہ کا گھر، حرمت والی اور عزت والی مسجد جس کو اللہ نے توحید پر رکھا تھا، اس سے بھی یہ روک رہے تھے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ الذی جعلناہ، جس پروردگار نے اللہ نے کیا ہے اس مسجد کو للناس، لوگوں کے لیے، سواء، اللہ نے اس مسجد کو لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے، للعاکف فیہ، اس میں ایسا آدمی جو لگا رہے، جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، والباد، اور وہ جو آدمی باہر سے آئے گا، ان سب کے لیے اللہ نے اس مسجد حرام کو، ادب والی مسجد کو برابر کر دیا۔ برابر کس اعتبار سے کر دیا؟ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو سب کو اجازت دی کہ چاہے وہ مکہ مکرمہ کا ہو اور چاہے وہ باہر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہ سب کے سب برابر ہیں، کیونکہ مکہ کی زمین میں وہ حصہ جو مسجد حرام کا ہے، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، اور عرفات کا میدان، اور مینا، اور جہاں جہاں جن مواقع پر حج اور عمرہ ہوتا ہے، یہ سب کی سب زمین اللہ کی ہے، اور اس پر کسی کی ذاتی ملکیت ثابت بھی نہیں ہو سکتی، اور کوئی شخص بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب یہ فرما دیا کہ ہم نے ان سب لوگوں کے لیے برابر کر دی، تو برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے رہنے والے اور باہر سے جو لوگ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، یہ سب کے سب وہاں عبادت کر سکتے ہیں، حج کے مناسک ادا کر سکتے ہیں، مسجد حرام، صفا اور مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، اور جہاں پر مینا میں رمی ہوتی ہے، یہ سب کے سب اس سرزمین کے حصے سارے فقہا کے نزدیک عام وقف ہیں، اور سب لوگ اس میں برابر ہیں۔ یہ جگہ کسی کی ملکیت نہیں، اور یہاں پر کوئی مسلمان کسی کو عبادت کرنے سے، ٹھہرنے سے منع نہیں کر سکتا، اور اسی لیے مکہ مکرمہ کے ان حصوں کو فروخت کرنا یا کرائے پر دینا، یہ چیزیں جائز قرار نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہر ایک مسلمان کا اس پہ حق بنتا ہے، اور اسی طرح طواف کے لیے آنے والے لوگوں کو منع نہیں کیا جا سکتا، بیت اللہ کو بند نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں نے دن اور رات جس وقت بھی طواف کرنا ہو، اللہ نے انہیں اجازت دی ہے اس آیت میں، اور یہ فرما دیا کہ ہم نے ان سب چیزوں کو برابر کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی اس کے علاوہ جو زمین ہے اس کے متعلق اختلاف ہے کہ اس زمین کو بیچنا اور اس زمین کو کرائے پر دینا یہ جائز ہے یا نہیں۔ مکہ مکرمہ میں باقی شہر ہے، اب عمارتیں بنی بھی ہیں، اور ان سب چیزوں کا کیا حکم ہے؟ تو فقہا میں ایک گروہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، یہ مکہ مکرمہ کی زمین کو اور ان کے مکانات کو فروخت کرنے کو، اس کرائے پہ اٹھانے کو، ان سب چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے دلائل اس پر کہے بھی ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورا مکہ وقف ہے، اور مالکی فقہا کہتے ہیں کہ پورے مکہ مکرمہ کو کسی بھی حصے کو کرائے پر دینا اور وہاں پر زمین کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس شہر پہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول اس معاملے میں نقل ہوئے ہیں، لیکن جس بات پر فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حنفی فقہا کے نزدیک
اس ساری زمین کو خریدنا، بیچنا اور اس کو کرائے پر دینا یہ جائز ہے۔ آخری قول یہی تھا، اس لیے شامی نے اس پہ فتویٰ دیا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے وہ حصے جو مناسک میں کام آتے ہیں، صفا اور مروہ میں جو سعی ہوتی ہے، یا اسی طرح جو پہلے حصے گنے گئے ہیں، یہ سب کے سب وقف ہیں، اس کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ذاتی زمین کسی کی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو مکہ مکرمہ کی باقی زمینیں اور مکانات ہیں ان کو خرید و فروخت کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کرائے پہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کے مکانات کو کرائے پر اٹھانا مکروہ ہے، کہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں عام لوگوں کے جو گھر ہیں، اگر کسی انسان کے پاس گنجائش ہے اور حاجیوں کو ٹھہرا سکتا ہے تو حنفی فقہا نے اسے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی کچھ مکروہ ہے، زیادہ مکروہ اور زیادہ کراہت اس کو نہیں دی گئی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کے گھروں کے متعلق اللہ نے یہیں پر فرمایا ہے، اسی سورہ حج کی آگے 40 نمبر آیت میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے ناحق طور پر۔ تو جب اللہ تعالی نے یہ کہہ دیا کہ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو ان سے گھروں سے نکالا گیا ہے، ناحق نکالا گیا ہے، ستا کر نکالا گیا ہے، تو ان کا ان کے گھروں پر حق ہوا۔ اور وہ گھر یہ ضروری ہے کہ وقف نہ ہو، عام نہ ہو۔ اگر وہ گھر عام قرار دیے جائیں تو پھر تو یہ ان کے گھر ہو ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے جب ان کے گھر ہو گئے تو مسلمانوں کو ان گھروں پر کرائے پر دینا بھی جائز ہوا۔ اور اسی اعتبار سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت بہت قوی ہے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مکہ مکرمہ میں کون سے گھر میں ٹھہریں گے، اور اسی طرح جب آخری موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جب آپ آئے ہیں تو آپ نے لوگوں سے بار بار یہ پوچھا کہ ہم کہاں ٹھہریں گے، تو آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا گھر تو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ترک لنا عقیلا، ہمارے لیے عقیل نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے۔ یہ جو عقیل تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے یہ 4 بھائی تھے، عقیل، جعفر، طالب اور علی۔ اور طالب اور عقیل جو تھے یہ کافر تھے، اس لیے یہ وارث ہوئے حضرت ابو طالب کے، اور چونکہ مسلمان کافر کا وارث ہو نہیں سکتا تھا تو حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما وارث نہیں ہوئے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قصے میں کربلا میں جو مسلم بن عقیل آتے ہیں تذکرے میں، یہ مسلم بن عقیل انہی عقیل کے بیٹے ہیں۔ تو چونکہ یہ دونوں مسلمان تھے حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، اس لیے ان دونوں کو تو وراثت ملی نہیں، اور عقیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بیچ دیا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہمارے لیے عقیل نے کوئی جگہ باقی رہنے دی ہے؟ تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ کوئی گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی نہیں رہا تھا، تو گھر ہوگا تو اس کا کرایہ ہوگا، بیچا جائے گا، خریدا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پر گھر سارے عام ہیں، اور یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حنبلی فقہا کی بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بھی مکانات مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں ان کی حویلی میں داخل ہو جائے تو اسے ہم نے پناہ دے دی، تو وہ گھر تھا آخر تو ہی تو ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے پناہ دے دی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو تھے اور مختلف لوگ ان کے اپنے گھر تھے، انہوں نے ان گھروں کو بیچا بھی اور لوگوں نے خریدا بھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ گھر بیچے بھی گئے، خریدے بھی گئے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بیچا اور وہ دار الندوہ تھا، یعنی یہ سارے عرب مل کے مشورہ جب کرنا ہوتا تھا تو اس گھر میں جمع ہوتے تھے۔ تو دار الندوہ کو جب انہوں نے فروخت کیا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ ارے آپ نے کیا کیا،
آپ نے تو قریش کی عزت کو نیلام کر دیا، قریش کی عزت بیچ دی۔ تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھتیجے عزت تو تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خاموشی اور کسی کا اعتراض نہ کرنا یہ ایک طرح کا اجماع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مکانوں کو برقرار رکھا، اور کوئی حدیث ایسی نہیں آئی کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہو کہ اب تمہارے گھر گھر نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جیل خانہ بنوانا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیل بنانے کے لیے مکہ مکرمہ میں انہیں سخت ضرورت تھی گھر کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا گھر چونکہ حکومت کی ملکیت ہے یا وقف ہے اس لیے اس گھر کو خالی کر دو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4000 دینار میں خریدا تھا گھر، پھر اسے جیل خانہ بنایا تھا۔ اور اسی طرح شامی میں ہمارے حنفی فقہا کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مکانات اور زمینیں انہیں بلا کراہت خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مکانات کو کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مکانات کو کرائے پر دینا مکروہ ہے، اور تتار خانی جو کل بھی جن فتاوا کا ذکر ہوا تھا انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا کہا کہ حج کے دنوں میں میں مکروہ قرار دیتا ہوں، اور کہتے تھے کہ حاجی جو ایام حج میں مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ سواء العاکف فیہ والباد، اسی آیت سے دلیل لی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب لوگوں کے واسطے برابر کر دیا ہے، اس میں جو رہتے ہیں مکی لوگ والباد اور جو باہر سے آتے ہیں ان سب کے لیے برابر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے دور میں جب آتے تھے مکہ مکرمہ تو آپ کہتے تھے کہ مکہ والوں اپنے گھروں کے دروازے نہ لگاؤ، اور کہتے تھے کہ آنے والوں کو ٹھہرنے دو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر یہی آیت پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ لوگ گھروں کے دروازے کھلے رکھیں، البتہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دروازہ لگایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، غالباً حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے دروازہ لگایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی عزت کرو، تم گھر بند کرتے ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تجارت کرتے ہیں اور تجارت کا مال ہے، اونٹ ہیں، تو یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ اس کو لے جائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے بند کیا۔ اور اسی طرح شامی نے اس کی تشریح میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حج کے ایام میں مکہ مکرمہ کے مکانات کرائے پر دینا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکروہ قرار دیتے تھے، اور حج کے علاوہ باقی دنوں میں اجازت دیتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنا بھی یہی کہتے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مکہ والوں کو چاہیے کہ اگر ان کے گھروں میں زیادہ جگہ ہے ضرورت سے تو مسافروں کو مکانات میں ٹھہرائیں، اور وگرنہ اگر ضرورت سے زیادہ جگہ ان کے گھر میں نہیں ہے، بس اپنی ضرورت ہی پوری ہو رہی ہے، تو پھر وہ ٹھہرانے کے پابند نہیں ہے۔ اب ان ساری عبارتوں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اجازت تھی کہ اگر گھر میں گنجائش ہے تو ٹھہرا لیے جائیں، نہ گنجائش ہو تو چھوڑ دیے جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، کرائے کا لینا تنزیہی ہے، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ یہ مروت کے خلاف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان چیزوں میں یہ بتا دیا ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو عذاب کا ذکر کیا ہے کہ انہیں عذاب یہ لوگ جو ہیں یہ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی بری حرکت کی، کافر ہیں، اللہ کے گھر سے روک دیا اور مسجد حرام سے روک دیا۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے اللہ نے کر دیا تھا ایسا کہ چاہیں تو اس میں جعلناہ للناس سواء، اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا، اس میں کس چیز کو برابر کر دیا؟ لوگوں کے حقوق کو، اور جو گھر والے ہیں ان کو بھی، اور جو یعنی مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، والباد اور جو دور سے آتے ہیں دیہاتی وہ بھی سارے، ومن یرد اور جو انسان ارادہ کرے گا فیہ اس میں بالحاد، الحاد کا ارادہ کرے گا،
جو شخص بھی اس شہر میں اس مکہ مکرمہ میں ٹیڑھی راہ پر چلے گا، بے ظلم اور شرک کے ساتھ رہے گا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے مزہ چکھا دیں گے ایک دکھ کی مار کا۔ یعنی جنہوں نے لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا، یہ دیکھو گے تمہیں عنقریب ان کو سزا ملے گی، اور اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی کہ مکہ مکرمہ اللہ نے فتح کروا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے، اور ان لوگوں نے وہاں پہ پہنچ کے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، جس شہر کو 2 سال پہلے لوگوں نے ان کے لیے بند کر دیا تھا، اللہ نے اسی شہر کو کھول دیا۔ اس لیے فقہا کا اس پہ بھی اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ میں کیا گناہ کا عذاب دگنا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی ظلم کا ارادہ کرے گا تو اس پر گرفت ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ حرم شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسے عزت کی جگہ بنایا ہے، اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ چیز کی ہے کہ اللہ نے اس کا احترام ضروری قرار دیا ہے۔ اسی لیے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ کوئی شخص برے کام کا مصمم ارادہ کر لے حرم میں، اور اگرچہ وہ نہ کرے، اس پہ بھی اللہ کے ہاں اس کا گناہ لکھا جائے گا اور خدا اسے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو مطلب یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی گناہ کا ارادہ اس انسان کو گناہ گار کرتا ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف حرم کے اندر کے لیے ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی حرم میں ایک گناہ کا بھی ارادہ کرے گا تو وہ 2 گناہ کے برابر ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ ایک تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیا، اور دوسرے یہ کہ مکہ مکرمہ کی حرمت کو، عزت کو باقی رہنے نہیں دیا، جبکہ اللہ نے فرمایا والمسجد الحرام، اور وہ مسجد جو عزت والی ہے، وہ جگہ جو احترام والی ہے، تو اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا یہ ضروری قرار دیا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ تم اس مسجد کی عزت اور احترام برقرار رکھو۔ اس آدمی نے اس عزت اور احترام کو برقرار رکھنے نہیں دیا، اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ دیکھو ہم نے اس شہر کو ایسا کیا ہے کہ جو کوئی آدمی اس میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راہ سے ہٹ جانا، صحیح راہ سے الگ ہو جانا۔ لاحد کہتے ہیں اس قبر کو جو ایک طرف کو کر کے کھودی جاتی ہے۔ ایک قبر تو وہ ہوتی ہے جو سیدھی طرح کھود لیتے ہیں، اور ایک قبر وہ ہوتی ہے جو ایک پورا گڑھا بنا کے پھر اس میں ایک سائڈ پر کھودی جاتی ہے۔ تو لاحد اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ اس گڑھے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک طرف کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس انسان نے ٹیڑھا پن اختیار کیا ظلم کے متعلق، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک مزہ چکھائیں گے عذاب کا۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ کیا اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ کیا بیت اللہ کو اللہ نے شرعی طور پر اس کی حفاظت کا ارشاد فرمایا ہے، یا اللہ نے تکوینی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نے کہا اس گھر کو کوئی تباہ نہیں کرے، یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا کہ اس کے گھر میں لڑائی کریں اور اس کے گھر میں فساد اور دنگا کریں، اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے خود وعدہ کر لیا ہو کہ ہم نے اس گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس لیے ایک درجے میں علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس گھر کے لیے یہ ارادہ تو کر لیا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دی کہ یہاں آ کر دنگا فساد کرے، لڑائیاں کرے، اور یہاں آ کے خدا کے گھر کی عزت کو خراب کرے۔ البتہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہو کہ اس گھر کی حفاظت وہ ضرور کرے گا، یہ نہیں ہے۔ یعنی شرعی طور پر یہ کام نہیں ہونے چاہیے، لیکن اللہ اس کا حفاظت کرے گا، وہ کہتے ہیں اس کا وعدہ نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بھی فرمایا ہے وہ تکوینی طور پر نہیں ہے، تشریعی طور پر، کہ مسلمانوں تم ایسے کام نہ ہونے دینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھی اس کی حفاظت کر لیں گے۔ بیت اللہ کا ایک تو ہے سرے سے مٹ جانا، اس کی تو اللہ نے فرمائی ہے خود بھی کہ جعل اللہ قیاما للناس، اللہ نے اس بیت اللہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے۔ وہاں بھی تفسیر میں گزر چکا کہ اس آیت کی مختلف تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کو اللہ نے دنیا کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے تو پھر تو بیت اللہ قائم رہے گا اور اس کی جگہ قائم رہے گی۔ ہاں، اب دوسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ کیا بیت اللہ میں لڑائی جھگڑا فساد، اس پہ لوگوں کا قبضہ کر لینا،
کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو کئی ایک علماء اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بیت اللہ میں فساد، لڑائی جھگڑا ہونا، اس کی عمارت کو نقصان پہنچنا، اللہ نے اس کا کوئی وعدہ نہیں کیا، اور اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے اس بلڈنگ کو توڑ دیا تھا، اور بیت اللہ پر ان لوگوں نے شامیوں پہ حملے کیے تھے اور اس کے پتھر جا کر پڑے تھے بیت اللہ پہ، ایک تو وہ اس کو ڈیمیج کیا، انہوں نے نقصان کیا۔ اس کے بعد جب کرامتاں آئے ہیں تو کرامتیوں میں ایک بدبخت ایسا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور وہ کہتا تھا میں اللہ ہوں، اور آہستہ آہستہ یہ پھیلے۔ پہلے تو یہ عراق میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد شرک کرنے لگے، اور ان کے عقیدے وہ سارے تھے وہ جو اس دن آئی تھی بات عقول عشرہ کی کہ فرسٹ کاز اور سیکنڈ کاز، یہ ان سب عقول کو مانتے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ اتنے بڑھ گئے، اتنے زیادہ کہ الاقصی ایک جگہ ہے عراق کے قریب، اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور پوری انہوں نے مملکت بنا لی، یہاں تک کہ چوتھی صدی میں یہ اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا، اور جس عالم کرامتی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، اور پکڑتا تھا اور لوگوں کو مارتا تھا۔ اور 8 ذی الحج کو جب لوگ سارے مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے مینا جانا تھا، بس اس نے بے دریغ قتل عام کرانا شروع کیا، بچوں کو اٹھا اٹھا کر دیواروں پہ مارتا رہا، اور اسی طرح اس نے بہت سے محدثین کو اپنے زمانے میں قتل کر دیا، اور آخر اس نے بیت اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا۔ پھر وہ میزاب کی طرف بڑھا تاکہ خدا کے گھر سے پر نالا اتار لے، اور اس نے پھر چیخ چیخ کے کہنا شروع کیا کہ کہاں گئے وہ اب اصحاب الفیل والا عذاب، وہ کیوں نہیں آتا، اور کہاں گئے وہ پرندے جنہوں نے اصحاب فیل کو مارا تھا، یہ سارا کچھ میرا ہی حکم ہے اور میں ہی اس گھر کا مالک ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کے اس نے حجر اسود کو اکھیڑ لیا اور حجر اسود ٹوٹ گیا، اور یہ لے کر اپنے ہاں چلے گئے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے 22 سال یا 14 سال غالباً اتنا ہے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، وہاں یہ ساری تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنے عرصے تک جو حج کیا ہے، یہ سارا حج جو تھا بغیر حجر اسود کے تھا، اور حجر اسود میں اب بھی آپ غور کریں تو اس میں چاندی سے اسے جوڑا ہوا ہے، تو حجر اسود ایسے لگتا ہے جیسے ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ اسی وقت ٹوٹا تھا، اور پھر حجر اسود کے ٹکڑوں کو جوڑ کر پھر لایا گیا۔ مکہ مکرمہ کے جو امیر تھے وہ گئے اس کے پاس، اس کی منتیں کی کہ کسی طرح یہ واپس کر دو، اس نے کہا میں واپس نہیں کروں گا، اور پھر یہ فتنہ بڑھتا رہا ہے، یہاں تک کہ بڑے دیر کے بعد، بہت عرصے کے بعد ان لوگوں کا قتل عام کیا گیا، پھر جا کر یہ قابو میں آئے۔ اور اس فتنے کے اثرات اتنے بڑھے، یہ کرامتی جو تھے اب تک وہ لوگ پائے جاتے ہیں، عمان میں پائے جاتے ہیں بہت تھوڑی تعداد میں، لیکن کرامتی اب بھی پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنا لیا بر صغیر میں، اور پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا بغداد سے کہ لوگوں نے عباسی خلفاء نے کہ کرامتیوں کا کچھ علاج کرو، تو اس وقت وہ افغانستان سے آئے اور یہاں تک کہ وہ سارا راستہ طے کر کے لاہور پہنچے، پھر ملتان گئے، اور ملتان جا کر پھر انہوں نے کرامتیوں کو مارا، اور وہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ کرامتی کم سے کم اس علاقے میں ختم ہو گئے، اتنے وسیع پیمانے پہ قتل عام ہوا، اگرچہ ان کی فوج کو بھی نقصان پہنچا لیکن انہوں نے کرامتیوں کو ختم کر دیا۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دور میں شاہ خالد کا جو دور تھا اس پہ خارجیوں نے قبضہ کر لیا، اور ان لوگوں نے حرم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مطلب یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس سے نتیجتاً حرم کو نقصان پہنچا، چاہے ان کی نیت نہ بھی ہو، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ خدا کے گھر کا عزت اور احترام توڑنے کے مترادف تھا۔ تو یہ خارجیوں کے ساتھ بھی ایسے پیش آیا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، اللہ نے یہ بس کہا ہے کہ یہ گھر قیامت تک قائم رہے گا، لیکن راستے میں درمیان میں اونچ نیچ جو بھی آتی ہے خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اس لیے بیت اللہ میں اگر دھماکے ہو جائیں الیاذ باللہ اور یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ اس چیز کے منافی نہیں ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا، یہ علماء کا ایک موقف ہے، تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر فرما دیا
کہ جو کوئی بھی وہاں پر حرم میں الحاد کرے، ظلم کرے، بے دینی کرے، کفر کرے، شرک کرے، نذقہ من عذاب علیم، اللہ اسے دردناک عذاب دے گا، یعنی مزہ چکھا دے گا خدا اس کو عذاب کا، بہت شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اللہ اس سے نمٹ لے گا، قیامت میں اسے عذاب ہوگا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ٹھیک جگہ بتا دی تھی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کس چیز کے لیے؟ بیت اللہ کے لیے۔ یہ جو وَإِذْ ہے، اس سے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالی نے اس شرک کی نفی فرمائی تھی جو لوگوں کے عقیدے میں اور نظریے میں تھا، اور اس حصے میں اللہ نے اس شرک کی نفی فرمائی ہے جو شرک لوگوں کے افعال میں آتا ہے، اور خدا نے خوب شرک کی مذمت بھی کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں خدا ان کے ساتھ نبٹ لے گا۔ اللہ نے بیت اللہ کی عظمت، اس کی عزت کو بیان کیا، اور ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بتا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، کہ اس گھر کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس گھر کی اصل حدود کیا ہیں، یہ گھر اصل میں کیا ہے۔ سب سے پہلے اس گھر کو بنایا تھا فرشتوں نے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں گر گیا تھا اور پتھروں کا ڈھیر رہ گیا تھا، پھر وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ آیا ہے تو اس وقت اس گھر کا کچھ پتہ نہیں تھا، صرف بنیادیں تھیں، اور پتہ تھا کہ یہاں کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی ہم نے کر دی، مکان البیت جو گھر کا ٹھکانہ تھا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس گھر کو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تشرک بی شیئن، ایک بات تو یہ ہے اس گھر میں کہ اللہ تشرک بی شیئن، میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، یعنی یہ اس گھر کو ہم نے پاک کیا ہے، کوئی آدمی ایسا نہ آئے جو ہمارے ساتھ شرک کرتا ہے یا یہاں پر شرک کیا جائے۔ لوگوں کا آنا اس کے منافی نہیں، یعنی جو مشرک ہیں اگر آتے ہیں بیت اللہ میں تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ شرک کرنے لگیں، اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تشرک بی شیئن، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ تم لوگوں نے انتظام کرنا ہے، بندوبست کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذمے لگا دیا تھا۔ پھر حکومتیں ایسی بھی آئی ہیں جو مشرکین کی تھیں اور اللہ کے گھر میں شرک ہوا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد ایسا دور بھی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے اب تک کہ اس گھر میں شرک نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تشرک بی شیئن، اور یہ گھر ایسا ہے ہم نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایک وطاہر بیتیا، اور میرے گھر کو صاف کرو۔ یہ تو ایک طہارت اور پاکیزگی ہو گئی عقیدے کی، اور دوسری پاکیزگی کس چیز کی ہو گئی؟ فرمایا للطائفین، ان لوگوں کے لیے گھر کو صاف کرنا، چار قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلے درجے کے لوگ جو ہیں وہ ہیں جو للطائفین، طواف کرنے والے، پہلا درجہ، یعنی پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں کچھ درجات مقرر ہیں کہ سب سے افضل کون سے ہیں، اگرچہ اس کی بھی بحث ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ جو طواف کرنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے اس گھر کو صاف کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس گھر کے علاوہ طواف کہیں ہو نہیں سکتا، کہیں بھی طواف ہو نہیں سکتا، شرعاً کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اس گھر کی خصوصیات میں سے یہ خاصیت رکھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فتویٰ آیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اگر اللہ کی کوئی ایسی عبادت نہ کروں جس میں میرے ساتھ خدا کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ کہہ تو بیٹھا اتنی بڑی بات۔ اب اس نے علماء سے کہا کہ کون سی عبادت ایسی ہے جو میں کروں اور اس وقت روئے زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی؟ تو علماء نے کہا کوئی ایسی عبادت نہیں، جب تم نماز پڑھو گے تو ہزاروں نماز پڑھ رہے ہوں گے، صدقہ کرو گے تو دنیا میں ہزاروں صدقہ کر رہے ہوں گے۔ یہ جب چیز پہنچی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کا طواف ایسی چیز ہے کہ تم جاؤ اور لوگوں کو روک دو کوئی طواف نہ کرے، اور تم 7 چکر اکیلے لگاؤ، تو اس وقت تم ایسی عبادت کر رہے ہوگے جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، تو تمہاری بیوی سے طلاق کا حکم اٹھ جائے گا۔
اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا للطائفین، وہ لوگ جو طواف کرنے کے لیے اس گھر میں آئیں ان کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ظاہری گندگی اور نجاست بھی ختم، باطنی گندگی اور نجاست وہ بھی پہلے فرما دی تھی، اسے بھی ختم کیا جائے۔ والقائمین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر قیام کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے کھڑا رہنا، خدا کی عبادت کرنا۔ والرکع، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو رکوع کرتے ہیں، السجود، اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو سجدے کرتے ہیں۔ ان چاروں کے لیے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس گھر کو تم نے صاف رکھنا ہے، اس گھر کو پاک رکھنا ہے، تم باپ اور بیٹا یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اسے تعمیر کریں، اور تعمیر کرنے کے بعد دیکھو پھر اس کی صفائی بھی ضروری ہے۔ 4 قسم کے لوگ آئیں گے، طواف کریں گے، کھڑے رہیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہاں پر آ کر ان سب کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی اور اپنی زندگی میں بھی انہوں نے یہی کام کیا، اللہ کے اس گھر کو بنایا، اور اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں آپ پکار دیں، لوگوں کو بلائیے، بالحج، حج کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، لوگوں کو پکاریے کہ آ کر وہ حج کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا، لیکن لوگوں کو پکارنے کا مطلب کیا ہوا؟ نہ تو اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون، نہ وائرلیس، نہ کوئی اور چیز، نہ لاؤڈ سپیکر، تو وہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے پکارا کہ لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے، تو اب کہاں تک آواز پہنچی ہوگی اور کون آیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، اور انہوں نے کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پکارا لوگوں کو کہ وہ آئیں حج کے لیے، تو اللہ تعالی نے عالم ارواح کے دروازے کھول دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے روحوں کو سنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا جس روح نے یہ کہہ دیا کہ لبیک میں حاضر ہوں، عجیب نام نے قبول کیا، ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں توفیق دے دے گا اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، پہنچ جائیں گے، اور جو روح اس وقت نہیں کہہ پائی وہ روح جائے گی بھی نہیں۔ اب ایک روح نے کتنی بار کہہ دیا ہوگا وہاں پہ، بس یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اتنی مرتبہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے کام ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، انسانوں کا اخلاص بہت سے کام کراتا ہے، اور انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے کام کراتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں آپ پکار دیجئے اس بات کو کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ یہ تعبیر کے امام تھے نا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے آذان دی، تو انہوں نے اسے دیکھا، پھر کہنے لگے تم حج کرو گے۔ یہ ہے اس کی تعبیر۔ کچھ دن کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے آذان دی ہے، تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے تم چور ہو۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس کے میرا ہاتھ چھوڑیں، کہنے لگے نہیں تم چور ہو۔ تو آخر اسے مانتے ہی بنی، اس سے کہا ہاں میں چور تو ہوں، لیکن یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ شاگرد کہتے ہیں ہم نے بھی پوچھا یہ کیسے پتا چلا کہ چور ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلا آدمی آیا تھا اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا بھلے مانس، بڑا نیک، بڑا اچھا، بڑا شریف، بڑا پیارا لگا، تو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، تو یہ آذان دے رہا ہے تو پکار ہی رہا ہے نا، تو میں سمجھ گیا یہ حج کرے گا، اس لیے اسے تعبیر دی تھی۔ اور یہ جو دوسرا آیا ہے تو یہ شکل سے ہی شریر معلوم ہو رہا تھا، تو مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا ہے کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اور پکارنے والے نے پکارا اور اس سے کہا یہ تو ہے لعیر، ارے قافلے والو رکو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اس لیے خیال آیا، اور یہ دیکھو اس سے مانا کہ یہ چور ہے۔ تو اس لیے یہ خواب کی تعبیر یہ بھی ایک پورا علم ہے، اللہ نے ان لوگوں کو دیا تھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ پکاریے حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا ہوگا کہ لوگ تو ہیں نہیں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ اللہ نے عالم ارواح کا دروازہ کھول دیا کہ لیں آپ حج کا کہیں، ہم روحوں کو کھول دیتے ہیں، یا تو کا رجالن،
اور حج کے لیے آئیں گے لوگ کرنے کے واسطے اس کو رجالن پیدل چلتے ہوئے، پاؤں کے بل حاضر ہوں گے اللہ کے گھر میں، پیدل چلیں گے کہاں کہاں سے. اور زمانے قدیم میں ظاہر ہے کہ لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے، اب بھی مکہ مکرمہ کے قرب و جوار سے لوگ پیدل آتے ہیں حج کرنے کے لیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں ہزاروں کے حساب سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوتی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، اگرچہ جاتے تو سواری پر ہیں لیکن مینا پہنچ کے مکہ مکرمہ پہنچ کے پھر سارا حج پیدل کر لیتے ہیں. مکہ مکرمہ سے مینا چلے گئے، وہاں سے پھر آگے کو عرفات چلے گئے، پھر مزدلفہ آئے اور پھر مینا واپس آ گئے. یہ کئی میل کا چکر پڑتا ہے لیکن وہ لوگ سارا حج پیدل کر لیتے ہیں. اللہ کی طرف سے توفیق اور صحت کی بھی بات ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے بھی، رجالن پیدل آئیں گے، وعلی کل غامر، اور لوگ آئیں گے ہمارے ہاں حاضری دینے کے لیے علی کل غامر، سوار ہو کر. غامر دبلے پتلے اونٹ جنہیں سفر نے تھکا دیا ہوگا، جنہیں سفر نے اونٹوں کی صحت خراب کر دی ہوگی. غامر دبلے دبلے اونٹوں پر آئیں گے. یاتینا وہ آئیں گے من کل فجن عمیق، دور دراز کی راہوں سے آئیں گے. فجن عمیق، عمیق کا مطلب تو ہے گہری، اور فج کا مطلب راستہ، یعنی دور دراز کے راستے، دور پہاڑوں پہ جو واقع ہوں گے وہاں سے دبلی دبلی اونٹنیوں پر یہ لوگ آئیں گے، حج کریں گے اللہ کے ہاں آ کے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو صدا اور ندا دی تھی اللہ نے ہر دور میں اسے پورا کیا. پہلے لوگ اونٹنیوں پہ ہی جایا کرتے تھے، ابھی تو 100 برس بھی نہیں گزرے کہ اتنی گاڑیاں اور یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. وگرنہ لوگ اسی طرح حج کرنے جاتے تھے، پھر پانی کے جہاز چلے، پھر ہوائی جہاز چل گئے. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں راستے بڑے دشوار تھے لیکن حج آسان تھا. اب راستے آسان ہو گئے اور حج مشکل ہو گیا. اور اتنا مجاہدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں جانے کا، حرم میں پہنچنے کا، کہ 1-2 سال آرام سے لگ جاتے تھے. اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جانے سے پہلے سب سے مل لے اور بخشوا لے اور یہ اور وہ ساری چیزیں، اور قرضے کی بھی دستاویز لکھ لے، یہ بھی لکھ لے، یہ بھی کر لے. اس لیے کہ جو جاتا تھا پھر سوچتے تھے پتہ نہیں اب 2 سال بعد واپس آئے گا تو کوئی زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارے حساب کر کے جائے. اور اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور اتنی تکالیف پریشانیاں راستے میں محنت کرنی پڑتی تھی کہ اس کا صفائی اندر کی ویسے ہی ہو جاتی تھی. اور بیت اللہ کو جب دیکھتا تھا تو ویسے ہی ولی بن جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی دوستی اسے حاصل ہو جاتی تھی. اور اب تو ایسا ہے کہ فجر آپ اپنے گھر پڑھیں اور ظہر جا کے حرم میں پڑھ لیں. اب تو ایسا ہو گیا، اتنی آسانی ہو گئی حج کے لیے. لیکن وہاں پہنچ کے بہت مشکلات ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ادب مسلمانوں نے باقی نہیں رکھا. خاص طور پہ اللہ کے گھر کا ادب اور احترام ایسا باقی نہیں رہا جیسے خدا کے گھر کا ادب اور احترام ہونا چاہیے. بچے بھاگتے پھر رہے ہیں، ناپاکی پاکی، کچھ عرب اس کا خیال نہیں کر رہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے گھر میں مناسب نہیں تھیں جو اب لوگ کرنے لگے ہیں. گھنٹیاں بج رہی ہیں، فون لگے ہوئے ہیں، بیٹھے گپیں مار رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. اور چیخ چیخ کے ایک دوسرے کو پکارنا، اللہ کے گھر میں آوازوں کا بلند کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہے جو وہاں کے ادب کے خلاف ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ لوگ آئیں گے اس گھر میں علی کل غامر، ہر ایک دبلے دبلے پتلی پتلی اونٹوں پر. اور پھر کیا ہوگا؟ آئیں گے من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے آئیں گے، بار بار آئیں گے، 1 بار 2 بار، اپنے شوق کے حساب سے ہزاروں اللہ کی مخلوق وہاں حاضر ہوتی ہے. اس لیے بتا دیا کہ دیکھو اس گھر کو صاف رکھنا ہے. لیشہدوا، اور ہوگا کہ آپ پہنچیں گے منافع لہم، اس جگہ پر جہاں ان کا نفع ہے. لوگ تو اپنے نفع کی جگہ پہ ویسے بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کا نفع ہے تو وہاں پر پہنچیں گے. نفع کس چیز کا ہے؟ یا تو دنیا کا نفع ہے، تجارت کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے،
بہت سے منافع اس میں ہیں، اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ آخرت کا نفع ہے، تو دونوں چیزیں اللہ نے وہاں پر رکھ دیں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ پہنچیں وہاں پر اپنے منافع کو نفع کی جو جگہ ہے وہاں بھلے اور نفع کی جگہوں پہ پہنچ کے اپنے اس نفع کو حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں، اللہ تعالی کا، فی ایامن، ان دنوں میں، معلومات، جو چند ایک دن ہیں مقرر، اللہ کا نام کس چیز پر لیں؟ علی ما رزقہم، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے جو مویشی اللہ نے انہیں دیے ہیں ان پہ اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ یہ جو ایام ہیں، ایام معلومات اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس سے پہلے فرما دیا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر پیش کریں، اللہ کی نیاز پیش کریں، وہاں جا کر وہ لوگ قربانی دیں جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو حج کے لیے قربانی دیتے ہی ہیں، قران والے کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، تمتع والوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو کوئی انسان اپنے گھر میں دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے قران والا اس لیے کہ ایک ہی احرام میں اللہ نے حج اور عمرے دونوں کی توفیق دی، اور تمتع والا اس لیے کہ اللہ نے اسے دو احرام میں دو عبادتوں کی توفیق دی کہ عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، اور افراد والا جو صرف حج کا احرام باندھتا ہے اس کے لیے قربانی نہیں رکھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام پڑھو فی ایام معلومات، ان دنوں میں جو دن مقرر ہیں، متعین ہیں۔ یہ دن کتنے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن ہیں اس میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایام معلومات سے مراد 3 دن، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں قربانی کرنی ہے، اور اسی لیے پوری امت قربانی کے یہی 3 دن متعین کرتی ہے کہ 10 ذی الحج کو قربانی ہوگی، 11 کو ہوگی، 12 کو ہوگی، اور وہ قربانی جو گھروں میں بھی کرتے ہیں 12 ذی الحج کو سورج ڈوبنے سے پہلے تیسرا دن ہے، اور وہ آخری دن ہے قربانی کا۔ اللہ تعالی نے یہاں پر ایام کے ساتھ معلومات جمع کا صیغہ لگا دیا، تو یہ جمع کا صیغہ 3 دن 3 راتیں تو سب کے نزدیک متفق ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 10 ذی الحج کو چھوڑ کے 11، 12 اور 13 کو گنتے، تو 3 دن 4 دن ہو گئے، 10، 11، 12 اور 13، اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک 10، 11 اور 12 ہو گئے۔ تو بہتر یہی ہے، اصل چیز یہی ہے کہ انسان ان 3 دنوں میں قربانی کرے، 10، 11 اور 12۔ 14واں دن جو ہے وہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، 13ویں دن کے، باقی کوئی قائل نہیں، اس لیے 3 دن متعین ہے اور اتفاق ہے، تو چوتھا دن جو ہے وہ مشکوک ہے، اس میں اختلاف ہے، تو عبادت اس دن کرنی چاہیے جس دن سب کے نزدیک جائز ہو۔ جان بوجھ کے 13 کو لے جانا اور اسے سنت سمجھنا، ایسے کچھ بے وقوف پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے مشرق ہے تو ہم کہیں گے مغرب ہے، اور وہ کہیں گے شمال ہے تو ہم کہیں گے جنوب ہے۔ اس لیے بر صغیر میں اتنا یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے 13 ذی الحج کو قربانی کریں گے اور کہیں گے جی یہ سنت ہے، اور یہ سنت اس زمانے میں مردہ ہو گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جان بوجھ کے، صرف اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے۔ اور اگر یہی فتویٰ، یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا نہ ہوتی اور وہ 13 کے قائل ہوتے تو پھر یہ 12 تک رک جاتے، کہ ہر صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت ضرور کرنی ہے۔ اس لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا متفق جس پہ سب ہیں وہ عبادت زیادہ اچھی ہے یا جس عبادت میں اختلاف ہے وہ زیادہ اچھی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اسی کو ترجیح دے گا کہ جو بھی عبادت اتفاق کے ساتھ ہے وہ زیادہ اچھی ہے، جس پہ سب لوگ متفق ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قربانی کا وقت ہے نا، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اللہ کا نام لو کچھ مخصوص دنوں میں، 10 سے لے کے 12 ذی الحج تک،
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر جو اللہ تعالی نے تمہیں دیے ہیں۔ ان جانوروں کی تفصیل تو آ رہی ہے آگے چل کے، لیکن یہ قربانی بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حج میں جو چیز کی جاتی ہے وہ بھی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان پہ حکم دے دیا کہ یہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے قربانی، اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر سال وہ 2 قربانیاں کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے قربانی کرتے رہیں، تو اس لیے یہ سب لوگ ان 3 دنوں میں قربانی کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی نحر کیا، وہ آگے آ رہی ہے چیز نحر کی کہ اونٹ کو کیسے ذبح کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 30 اونٹ خود ذبح فرمائے تھے اور باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیے تھے۔ اسی لیے یہ جو قربانی کے دن ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کے لیے اونٹوں کی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جو اونٹیاں قربانی کے لیے لائی گئی تھیں وہ رسے توڑا کر آ رہی تھیں، ہر کوئی چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ذبح کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان کو ذبح کیا۔ یہ ان کی شان اور ان کی نبوت اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور لوگوں میں حتیٰ کہ جانوروں میں ان کی محبوبیت اس سے پتہ چلتا ہے۔ حافظ شیرازی نے ایک شعر لکھا ہے، لکھا تو اس سے اپنے ظاہر محبوب کے لیے ہے لیکن ہے وہ بڑا برموقع۔ وہ کہتے ہیں ہم آہوان صحرا سر خود نے ہاتھ برکف، سارے جنگل کے ہرن اپنے سر اپنی ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہو گئے، با امید آن کے روزے بشکار خائی آمد، اس امید پہ کہ آج وہ جو ہمارا محبوب ہے وہ شکار کرنے آیا تو کسی طرح ہم شکار ہو جائے۔ سو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹنیاں اپنی گردن پیش کر رہی تھیں کہ پہلے ان میں سے کوئی بھی ذبح ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نیاز پیش کرو ان دنوں میں جو مقرر ہیں 10، 11 اور 12، 3 دن، اور ان دنوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ نے ان دنوں کو حج کے لیے مخصوص کر دیا نا، تو 9، 10، 11، 12 اور 13ویں دن بھی رمی ہوتی ہے نا۔ اب تو کوئی نہیں کرتا، بہت کم لوگ ہیں، 12 کی رمی کے بعد لوگ مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں، وگرنہ 13 کی رمی بھی تو اصل میں ہے، تو یہ 5 دن عمرے کے لیے پورے سال میں منع ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ انہیں عمرہ نہیں کرنا تھا، اللہ نے یہ دن رکھے تھے حج کے، تو 9 کو عرفہ میں چلے جاتے ہیں، 10 کو احرام کھولا، کپڑے پہن لیے، نہا دھو لیے، سب کچھ چیزیں ہو گئی، تو پھر 11، 12 کو مینا میں فارغ ہوتے ہیں، صرف رمی تو کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں مجھے یاد کرنا، یہ لوگ عمرے کے لیے چل دیتے ہیں، ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، نہیں جانا چاہیے، غلط بات ہے۔ اللہ نے ان دنوں کو خالص اپنی یاد کے لیے رکھا ہے کہ مینا میں رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ پورے سال میں یہ 5 دن عمرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس مسئلے کو نہ جانتے ہیں نہ پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، سو کھاؤ اس میں سے، یہ جو قربانی ہے اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ بھی، دونوں حکم دے دیے، اور یہ دونوں حکم مستحب کے درجے میں، فرض واجب نہیں ہے کہ ضروری قربانی کا گوشت کھانا ہے اور کھلانا ہے، مستحب ہے، مطلب کھاؤ، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کی ہے، وہ برکت کی چیز ہے، برکت ہے اس گوشت میں، تم خود بھی کھاؤ، اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے حکم دیا جب مدینہ منورہ میں بہت تھوڑے لوگ قربانی کرنے والے تھے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ وہ ہے جو گھر میں رکھ لیا جائے، ایک لوگوں کو دے دیا جائے، غریبوں کو، اور ایک رشتہ داروں کو۔ اس ترتیب سے تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، لیکن یہ تقسیم کچھ فرض واجب نہیں ہے، اس زمانے میں تھی، ضروری تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہی
جب مسلمانوں کے ہاں قربانی کی وسعت ہو گئی اور بہت سے مسلمان قربانی کرنے لگے تو آپ نے انہیں کہا کہ بس وہ بات اب ختم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حکم نے اس پہلے حکم کو خود ہی منسوخ کر دیا۔ اس لیے جتنی بھی احادیث میں آیا ہے 3 حصے کا، وہ اس دور کی حدیثیں جو پہلے کی تھیں اور بعد کی احادیث نے انہیں منسوخ کر دیا۔ یہ بہت بڑا علم ہے اور یہ بڑا ضروری علم ہے کہ حدیث میں اتنا رسوخ ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ کس حدیث نے کس حدیث کو منسوخ کر دیا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ انسان منسوخ احادیث پہ، کینسل جو چیزیں ہو گئی ہیں ان پہ عمل کرتا رہے اور وہ سمجھتا رہے کہ میں ٹھیک دین کا کام کر رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کبھی کبھی کرنسی کو کینسل کر دیتی اور وہ کہتی ہے کہ یہ نوٹ ہمارے ملک میں اب نہیں چل سکتا۔ اب کوئی آدمی سویا رہے، غافل رہے اور آخری تاریخ گزر جائے، اس کے بعد نوٹ لا کر کہے کہ جی یہ نوٹ ہے تو وہ نوٹ ہی، لیکن کسی زمانے میں تھا، اب تو وہ نہیں رہا، اب تو اس سکے کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اسی طرح منسوخ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان پر عمل کرنا یہ بڑی نقصان کی چیز ہے، اور اسی لیے آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس بات پر محنت کرتے تھے اور جستجو کرتے تھے کہ کون سی حدیث باقی ہے، کون سا حکم کینسل ہو گیا ہے، کون سی چیز منسوخ ہو گئی ہے، تاکہ میں اس پر عمل نہ کروں اور میں اس پر کہیں عمل کر کے یا فتویٰ دے کے گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ حد تک محنت کرنے والے تھے کہ وہ منسوخ احادیث کو اور ناسخ احادیث کو تلاش کرتے۔ بہت سی چیزیں ایسی حدیث میں پوری ایک فہرست مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الزوارات، اللہ کی لعنت ان عورتوں پہ جو قبروں کو دیکھنے جاتی ہیں، مردوں کے لیے قبرستان میں جاتی ہیں، منع آیا ہے۔ بہت سی احادیث مل جائیں گی۔ اب لوگ ان احادیث کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں منع آیا مت جاؤ۔ اچھا صاحب، اور جو 7 ہجری کے بعد کی روایات ہیں انہیں نہیں پتا ہوتی کہ جب مسلمانوں میں ایمان اتنا نہیں جمع تھا اور ڈر تھا کہ قبروں کی وجہ سے کوئی شرک اور ایسی چیزیں نہ پیدا ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی قبرستان نہ جائے۔ 7 ہجری کے بعد جب مسلمانوں میں دین اچھی طرح پختہ ہو گیا، خدا کی توحید، تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا جانے سے، الآن زوروہا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو، فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اپنا مرنا یاد آئے گا، اپنی قبر یاد آئے گی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ عورتیں نہ جائیں، مردوں کو کہو کہ تم جایا کرو بس۔ اسی سے حنفی فقہا نے اصل میں اپنا مسلک یہی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈر ہو کہ عورتیں جا کر بین کریں گی، شریعت کے خلاف حرکتیں کریں گی، پیٹیں گی، چیخیں گی، پھر تو اسے منع کیا جائے۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو جس طرح مردوں کے لیے جانا جائز ہے عورتوں کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ اور وہ ان احادیث کو جو پہلے زمانے کی ہیں وہ کہتے ہیں اس حکم نے منسوخ کر دیا۔ اب یہ کون بتائے کہ کون سی حدیث کس سن میں ہے؟ بڑا گہرا علم چاہیے، اس کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فلاں موقع پہ دیا تھا، یہ حکم فلاں موقع پہ دیا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، عرب کدو، اس کو اندر سے گودا نکال لیتے تھے کدو کا، اور جو خول رہ جاتا تھا اس خول کے وہ خوبصورت پیالے بنا لیا کرتے تھے، سکھا لیتے تھے، اندر مسالہ لگا لیتے تھے، بڑا خوبصورت پیالہ بن جاتا تھا، اس میں وہ شراب پیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ برتن بھی گھروں سے باہر پھینک دو، نکلوا دیے برتن، توڑ دیے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے ہیں بہت دیر کے بعد، جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول شراب تو مجھے معلوم ہے حرام، میرے گھر میں جو برتن پڑے ہوئے ہیں شراب پینے کے، کیا انہیں پھینک دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وقت انہیں کہا تھا تاکہ ان کے دل میں نفرت آ جائے شراب کی اور اس کی محبت بالکل نکل جائے، باقی اب کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ دوسرا حکم جو تھا اس نے پہلے کو کینسل کر دیا۔ حدیث میں یہ بہت بڑا علم ہے اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہاں دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، اس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ بظاہر یہ حکم ہے لیکن مستحب ہے، یعنی بہتر ہے تم خود کھاؤ، برکت کی چیز ہے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اللہ کے نام پہ وہ جانور ذبح کیا گیا ہے، کس کو کھلاؤ؟ البائس، ارشاد فرمایا اس کو جو آدمی بیچارہ مجبور ہے، باعث جس کی حالت بری ہے اس کو کھلاؤ، الفقیر اور دوسرے محتاج کو، برا حال جو محتاج آدمی ہے اس کو کھلاؤ، قربانی کا گوشت ان لوگوں کو دو، ان میں لے جا کر تقسیم کرو، ایسے لوگ ہیں جنہیں قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو سال میں کہیں ایک آدھ مرتبہ ہی ملنا ہے، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر جو ہے اس کو بھی کھلاؤ، باعث الفقیر، یعنی وہ آدمی جو مصیبت زدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ضرورت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک میں جمع ہو گئی ہیں، ایسے لوگوں کو تم اپنی قربانیوں کے گوشت کھلاؤ۔ اور اسی لیے مسلمان ایک دور ایسا تھا جب وہ ڈھونڈتے تھے شہروں میں جا کے کہ جو کچی آبادیاں، جو غریب لوگ ہیں چاہیں انہیں گوشت دیں۔ ہمارے علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہماری والدہ جب تک زندہ رہیں گھر میں فریج نہیں آیا، اور لکھنؤ میں گرمی کے باوجود، ان چیزوں کے باوجود گھر میں والدہ نے فریج نہیں آنے دیا۔ تو ہم والدہ سے کہتے تھے کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، اب اللہ نے گنجائش دی ہے، پیسے دے دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ دیکھتے ہو رات کو جب کھانا بچ جاتا ہے، جب قربانی ہوتی ہے گوشت بچ جاتا ہے، تو اس ڈر سے کہ یہ کھانا، یہ روٹی، یہ روز کا روز خراب نہ ہو جائے، ہم کسی غریب کو دے آتے ہیں۔ اگر فریج آ گیا تو پھر تم بچا کر رکھ لو گے، ان غریبوں کو کون دے گا؟ ایسی مائیں تھی، ایسی سوچ تھی۔ یہ کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈگریاں نہیں لی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا، ایسا انسانیت کا درد، اور یہ چیزیں تھیں ان میں کہ ہزاروں ایم اے اور پی ایچ ڈی سے یہ اچھی تھیں۔ انہوں نے فریج اپنے گھر میں نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا اب کھانا بچتا ہے تو شام کو غریب کو دے دیتے ہیں اور پھر تم کل کے لیے سنبھال کے رکھ لو گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کھلاؤ ان لوگوں کو جو لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر